بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال الله تبارك وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تبارك وتعالى: ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا هل تتبعون إلا قبرا منسيا أو غنى مغنيا أو هرما مفسدا أو مرضا مفسدا أو دجالا فالشر قادم منتظر أو الساعة فالساعة تدهى وأمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیوں و بزرگوں، اللہ رب العزت نے دنیا کا عرصہ اور مہلت اور فرصت اور جو زمانہ دیا ہے وہ صرف آخرت کی تیاری کے لیے دیا. دنیا میں انسان کا آنا آخرت کی تیاری کے لیے. کسی اور کام کے لیے آخرت کی تیاری. اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتے. اپنوں کبھی لیتی نہیں، پڑھائے کبھی لیتی. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا فرمایا، زندگی کو بھی بنایا تاکہ تم کو آزمائے کون اس میں سب سے اچھے عمل کرتا ہے. أيكم أحسن عملا. اپنوں کو بھی بڑا امتحان لیتا ہے، برائیوں کا بھی امتحان لیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے امتحان لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو آزمایا چند باتوں میں اور وہ اس میں پورے ہوتے. حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اللہ نے آزمایا اور وہ اس آزمائش میں پورے ہوتے. اللہ کے حکم سے پہلے وہ آبادی سے نکل رہے تھے. اس اندیشے کی بنا پر کہ قوم پر اب عذاب آنے والا ہے. نبی کا عمل بڑے لوگوں کی چھوٹی سی بات پر بھی اللہ تعالیٰ ان سے معاملہ فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے اور اس مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کو پکارا: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا. یہ آزمائش
اللہ کو پکارا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو کی پکار کو سنا، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ ہم نے یونس کی پکار کو سنا، ہم نے ان کی قبول کیا اور ان کو ہم سے نجات دی، اور انہی ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے، یوں ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیجیے۔ اس لیے ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ یونس علیہ السلام کے لیے ہے اس طرح والوں کی نجات کا پانا، یہ سب کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے تو دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یوں ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ غم سے نکلنے کے راستہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ تو یونس علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے، ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، طویل عرصے کے 18 سال کے طویل عرصے کے مرض میں مبتلا ہوئے اللہ کے ارادے سے۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے رب مجھے دکھ پہنچا ہے، مجھے تکلیف پہنچی، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ کے غیر کو نہیں پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی بات سنی، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ اس بیماری میں سب کچھ چلا گیا تھا، بیوی پاس تھی، خدمت گزار تھی، سب کچھ چلا گیا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی پکارنے پر اللہ نے اس آزمائش سے ان کو نکالا، ان کی دعا قبول کی، اور سارے اہل و عیال جو دے دیا تھا اللہ نے وہ لوٹایا، اور اس کی مانند اللہ نے دیا، اور طویل عرصے کی بیماری سے نجات عطا۔ ایک آزمائش، اللہ اپنے لوگوں کو بھی آزماتا ہے۔ آزمائش، یہ دنیا آزمائش کی کوٹلی ہے، یہاں آزمائش سے گزرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، امتحان دیا، بھائیوں نے کنویں میں جال ڈالنے کا ارادہ کیا، پہلے قتل کا ارادہ کیا، والد محترم سے اجازت لے کر سیر تفریح کی گئی، اور پھر قتل کا ارادہ کیا، پھر کسی کا قتل نہ کرو، بھائیوں میں سے کسی کا قتل نہ کرو، ان کو کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں ڈالا جانا یہ ایک آزمائش کی امتحان، کنویں سے نکالے گئے
کاٹنے والوں کے ہاتھوں پڑے چھوڑے، پھر کاٹنے والے لے کر گئے، پھر مصر میں پڑے چھوڑے۔ یہ اپنی آزمائش عزیز مصر کی گھر کے اندر ایک امتحان میں مبتلا ہوئے۔ اللہ نے اس آزمائش سے نکالا۔ پھر عزیز مصر پر لوگ ڈانٹ ڈانٹ کرنے لگے، عزیز مصر کی بیوی کو ڈانٹ ڈانٹ کرنے لگی، اور تھی ملامت کر اور تھی۔ عزیز مصر نے ایک مجلس قائم کی، عزیز مصر کی بیوی نے ایک مجلس قائم کی، اس میں سب کو ایک شیر دیا، پھل دیا اور چھری، اور ان تمام عورتوں کو جو ملامت کرتی تھی ان کو سامنے کیا، یوسف علیہ السلام کو بلایا، ان کو دیکھ کر سب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حسن سے مالا مال فرمایا تھا، ان کو دیکھ کر وہ سب حیران رہ گئی اور پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ۔ اور سب مل کے کہہ رہی ہے عزیز مصر کی بیوی کی بات مان لو، تمہاری بھلائی ہوگی، اور اس آزمائش میں مبتلا اللہ کو پکارنا ہے، ربی احب الصدق الیہ، اے اللہ میں اس گرفتاری کو زیادہ پسند کرتا ہوں، جس چیز کی طرف یہ بلاتی ہے اس سے زیادہ میں جیل میں جانے کو پسند کرتا ہوں۔ جیل میں ڈال دیا گیا، اگلی آزمائش جیل میں ڈال دیا، بلا رسول جیل میں گئے، کوئی جرم نہیں، جیل میں 7 سال 10 سال جیل میں، کسی کو پتہ نہیں کہاں 10 سال کا طویل عرصہ۔ ان آزمائشوں سے نکل کے اور پھر جیل میں انہوں نے خواب دیکھا، پھر انہوں نے اس خواب کی تعبیر بتائی، پھر اس وقت کے عزیز مصر کو کوئی ضرورت پیش آئی، پھر اس کی تعبیر پوچھی گئی، تو ایک آزمائش سے دوسری آزمائش کی طرف ہر آزمائش سے اللہ امتحان لیتے رہے یوسف علیہ السلام کا، اور پھر بادشاہ کی کرسی پر بٹھایا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا سب اندازہ لگایا جائے تو 2 باتیں ملتی ہیں مجموعی طور پر، جو پورے سورۃ یوسف کا خلاصہ ہے۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ تقویٰ اور صبر، تقویٰ اور صبر یہ 2 چیزیں آزمائش سے نکلنے کا ذریعہ بنتی ہے، کامیاب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 2 چیزوں کو اپنایا تھا، تقویٰ اور صبر۔ آزمائش، پھر دوسری آزمائش، پھر اگلی آزمائش، پھر اگلی آزمائش، پھر اگلی آزمائش، اور ان تمام امتحانوں سے گزر کر اللہ نے ایک وقت آیا کہ ان کو وزارت کے عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا۔ تحمل اور صبر کی بنیاد، اگر تم تقوی اختیار کرو، صبر کرو،
کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کسی کی چال بازی تمہیں نقصان نہیں پہنچا. صبر کرو. پیغمبر اللہ نے بتا دیا امتحان ہوگا. اللہ آنکھوں پہ بھی آزماتے ہیں اور قرآن پہ بھی آزماتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا. بڑھاپے میں انہوں نے دعا مانگی. اللہ نے صبر کرنے پر اور اللہ سے مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے بے اولادگی سے نکال کر اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا اور کامیاب فرمایا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ کی مرضی پر جڑے رہے اور کامیاب. چپکے سے پکارا، اللہ کے غیر کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا. اذ نادى ربه نداء خفيا. چپکے سے پکارا، رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے مالکان، بڑھاپا ہو گئے، مجھ پر تانی ہو گیا، مالک سفید ہو گئے. تجھ سے دعا کر کے کبھی میں محروم نہیں رہا. پہلے بھی تم نے میری دعا سنی ہے، اب بھی تم میری دعا سن لے. پکارنے کے لائق ایک ذات، پکارنے کے لائق اللہ کی ذات. کون سی ذات ہے؟ اللہ کو. زکریا علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو. نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو. ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو. یوسف علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو. ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو. یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی خاتم النبیین، جن پر نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا اور ایسا مقام عطا فرمایا جو نہ آپ سے پہلے کسی کو دیا گیا، نہ آپ سے پہلے کسی کو دیا گیا، نہ آپ کے بعد کسی کو دیا جائے. وہ ہے ختم نبوت کا مقام. نبوت کا سلسلہ آپ کی آمد پر ختم. اب کوئی نبی نہیں ہے. آپ نے بھی اللہ کو پکارا. جنگ بدر کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن جس دن جنگ بدر ہونا تھا، اس رات پوری رات حضور علیہ السلام سجدہ میں دعا فرمائے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد. اے اللہ اگر ہلاک ہو گئی یہ چھوٹی سی جماعت تو تیری عبادت نہیں کی جائے گی. اور رات بھر دعا مانگتے رہے. صبح جب دشمن کے مقابلے میں صحابہ کو کھڑا کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے دشمن کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا. صحابہ تو ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے. ہر موقع پر حضور علیہ السلام سے سیکھا. اب آپ کس عمل میں مصروف ہیں، اب آپ کس عمل میں مصروف ہیں، ہر موقع پر آپ سیکھا کرتے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ چل کے دیکھو حضور آپ کس عمل میں مصروف ہیں. تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مانگنے میں مصروف ہے اور دعا مانگ رہے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ سے مانگے چلے جائے. اتنے میں مجھے خیال آیا مجھے تو حضور علیہ
السلام نے دشمن کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا. میں یہ کہا میں پھر جا کے کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا چل کے دیکھتا ہوں انور علیہ السلام کی عمل میں مشغول ہے. دیکھا تو مسلسل مانگ رہے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم. پھر خیال آیا کہ مجھے تو اللہ کے نبی نے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا. میں یہ کہا پھر چلے گئے دشمن کے مقابلے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ چلو میں چل کے دیکھتا ہوں. اب حضور کے سامنے میں مشغول. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مانگنے میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حتی فتح اللہ علی یدیہ. فرماتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جنگ بدر کے فتح عنایت فرمایا. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو پکارا. سارے انبیاء کامیاب ہونے والے اس سے پہلے کچھ ہو گیا ہے. انہوں نے اللہ کو ساتھ نہیں دیا ہے. کام اس سے ہم سے نہیں کیا جاتا. انہوں نے اللہ کو ساتھ نہیں دیا. اللہ نے بھی وہ ناکام کیا. اور لوگوں کو کثرت دے کر اللہ نے آزمایا. نوح علیہ السلام کی قوم کثرت کے باوجود اللہ کو ساتھ نہیں دیا. کثرت کے گھمنڈ میں پڑ گئے. کثرت کے بچے میں اللہ نے ان کو ناکام کر. اور میں آج طاقت کے باوجود انہوں نے اللہ کی اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھے اور اللہ کو ساتھ نہیں کیا. آزمائش میں ناکام ہو گئے. ناکام ہو گئے. طاقت کے باوجود اللہ نے ان کو ہلاک کیا. ایسی طاقت کھڑے ہونے کی حالت میں کھڑے ہوئے درخت کو زمین سے اکھاڑ دیا کرتے تھے. اور ان کا دعویٰ تھا من اشد منا قوة. ہم سے زیادہ طاقت والا کون. اللہ نے فرمایا اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. کیا یہ نہیں جانتے کیا نہیں دیکھتے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا وہ ہم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. جس نے ان کو بنایا ہے اس سے زیادہ بہت زیادہ طاقت رکھنے والا ہے. اللہ نے اس طاقت کے بوجھے ہوئے ان کے پاس طاقت ہوتی اسی کے اندر اللہ کو ہلاک ہو رہا. اور یہ شعیب کو تجارت کی منڈیاں تھیں. قوم سبا کو طاقت بستیاں تھی قریب قریب اور نعمتیں. ایک سفر سے سفر کے دوران قریب قریب بستیاں ہیں. بہت ساری کھانا مل جائے آرام اور راحت کا سامان ہو جائے. کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایک ہی چیز کیا کھائیں. کچھ درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے. ایسا پاکی کا شہر کیا نہ کھٹمل نہ پستو نہ مچھر اور ایسی آب و ہوا کہ کوئی اپنے کپڑوں میں اور جسم میں یہ جانور لے کر ایک دوسری جگہ سے چل جائے تو وہ ختم ہو جاتے تھے. ایسی پاکی کا آب و ہوا.
انہوں نے اعراض کیا اللہ کے حکم کو دوری. اللہ نے ان کو نعمتوں کے سوچے ہوئے ان کو ناکام کیا اور شہر کو تجارت کی منڈیاں اللہ نے اس تجارت میں نقل کو ناکام کیا. اللہ کو ساتھ نہ دیا, اللہ کو ساتھ نہ دیا. اللہ ساتھ ہوتے اللہ کی مرضی کو پورا کرنے سے, اللہ کے حکم کا پورا کرنے سے اللہ ساتھ ہوتا. اللہ کو ساتھ نہیں دیا. تجارت کی منڈیوں کے بچے کو اللہ نے کہا بڑے بڑے تجارت کے مالک تو آزمائش اللہ کی طرف سے فرعون کو اللہ نے آزمایا, ملک دے کر آزمایا, موقع دیا, بار بار موقع دیا, بار بار موقع دیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنے زمانے اور 9 نشانیاں دی اللہ تعالیٰ. 9 نشانیوں میں سے پہلی نشانی آپ نے فرعون کے دربار میں ظاہر کی ید بیضاء اور عصا, ڈنڈا, عصا اور سفید ہاتھ, یہ 2 نشانیاں دربار میں ظاہر کروائی. اور فرعون مغلوب, سارے جادوگر عاجز اور ایمان لے آئے, سارے جادوگر ایمان لے آئے. یا تو موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. لیکن قوم سرکشی سے باز نہیں آئی. کہاں دنیا نے کہاں تھوڑا سا عارضی اختیار ملتا ہے انسان کو, اس گھمنڈ میں پڑ جاتا ہے, اس اختیار کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے اور وہ اختیار عارضی ہوتا ہے. مجھ کو بھی اللہ نے اختیار کیا تھا یہ عارضی. ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کرنے لگے. ربی بدل ایمان میرا رب تو ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے, جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی. کہتا ہے اتنا بہت کام تم نہیں کرتا. اور یہ گھمنڈ میں بڑا تم کب پڑا جب عارضی اختیار ملا تو اس عارضی اختیار میں سب کچھ سمجھنے لگا. جب اللہ نے اس کو بخشا دی تو عارضی اختیار میں انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے, اس کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور وہ کل اختیارات کا تصرف کرنے والا اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے. تو پھر ہم نے بھی ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا, سرکشی چھوڑی نہیں, اس نے سرکشی کی چھوڑی. 2 کام میں ایک موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے, اللہ پر ایمان نہیں لائے, اور دوسرے بنی اسرائیل کو قید کر کے رکھا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. دو لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کی, سنین, نقص من الثمرات, دوسرا لفظ ثمرات استعمال. گاؤں میں رہنے والوں کے لیے سنین خشک سالی میں مبتلا کیا, اور شہر میں رہنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پھلوں کی کمی, شہر میں پھل ہوتے, گاؤں میں کھیتی ہوتی, کھیتی کی ختم, پھل کی ختم, خشک سالی,
اور روایت میں آتا ہے 60 سال تک یہ قحط رہا، 60 سال، 60 سال تک۔ اللہ نے آزمایا، ابھی آ جائیں، ابھی آ جائیں، نہیں آئے۔ دعا کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، دعا کریں، دعا کریں، اب ایمان لے آئیں گے، دعا کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ قحط دور ہو گئی اور ہریالی ہو گئی۔ تو آپس میں کہنے لگے فرعون اور ان کا لشکر کہ یہ جو قحط آیا تھا یہ اس کے بعد اتنی ہریالی ہو گئی کہ قحط ساری ہمارے تقاضے کے مطابق تھا، ہمارے لیے صحیح بہتر تھی، اور یہ نعوذ باللہ نحوست موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ لیکن وہ ایمان نہیں لائے، بھول گئے، سرکشی۔ اللہ نے پھر دوسری نشانیاں ظاہر کی، عذاب کی صورت آئی کے پاس، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، یہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا، پانی کا طوفان، پانی 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 پانی، کھیت سے پانی بھر، کھیت پانی سے بھر گیا، گھر پانی سے بھر گئے، بستر پانی میں، جسم کا حصہ پانی میں، خوراک پانی میں، گھر کا سامان پانی میں، کھیتی پانی میں، پانی 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 پانی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ہر عذاب آتا تھا ہفتے کے لیے، اور ایک ہفتے تک جاری رہتا تھا، پانی میں ڈوبے ہوئے، پانی 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 پانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے دعا کر دیجیے، ہم ایمان بھی لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، عذاب ہٹ گیا۔ 3 ہفتے اللہ کے مدت تھی، 3 ہفتوں کی مدت تھی، 3 ہفتوں کے بعد جو یہ بات ایمان نہیں لائے، بھول گئے، سرکش ہو گئے، اللہ کی شریعت پر رہتے ہوئے اللہ کے نافرمانی کرنا اللہ کو انتہائی ناپسند۔ ٹڈیوں کے ٹڈیاں اس کا عذاب آیا ہے، ان کے برتنوں میں بھی، اس کی کھیتیوں کو بھی ٹڈیاں کھا گئی، ان کی کھیتیوں کو بھی ٹڈیاں کھا گئی، ان کے کھانوں میں بھی ٹڈیاں، ان کے بستروں میں بھی ٹڈیاں، ان کے پینے کے پانی میں بھی ٹڈیاں۔ اور برابر میں بنی اسرائیل کے لوگ رہتے ہیں، ان کے مشرق وہ آرام سے زندگی گزار، اور یہ پریشانیوں میں زندگی گزار، اللہ کی طرف سے۔ اور کہا اے موسیٰ دعا کر دیجیے اللہ اس عذاب کو ہٹا دے، ساری کھیتی کو کھیتی رکھا گئی، ہر جگہ کے اندر کیا، دعا کر دو یہ عذاب ہٹ جائے۔
اب ایمان بھی لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، وہ آزاد کر دیا۔ 3 ہفتے اللہ تعالیٰ کو مہلت دیتے تھے، اب آ جائیں گے، اب آ جائیں گے، اب ایمان لے آئیں گے۔ نہیں مانے، پھر اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کے عذاب میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ گھٹ کا کیڑا جو ہوتا ہے جو اناج کے لگ جاتا ہے اور مٹیوں دونوں مراد کھٹ پلی جوئی گھٹ کا کیڑا ہی کیڑا ساری کھیتی کو کھا گیا اور سارے بستروں میں جوئے، سروں میں جوئے، کپڑوں میں جوئے، پانی میں جوئے، کنویں کے پانی میں جوئے، کھانے میں جوئے، لباس میں جوئے، جوئے ایک ہفتہ رہا، آئندہ ہفتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اے موسیٰ دعا کر دیجیے کہ عذاب اللہ ہٹا دے، اللہ عذاب ہٹا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے وہ عذاب ہٹا دیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا مانی، پھر اللہ نے مہلت دی 3 ہفتے تک۔ اس مہلت سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، آزمایا اللہ نے، اب آتے نہیں آتے، ایمان لاتے ہیں، نبی کی بات کو مانتے ہیں، لیکن وہی سرکشی میں اضافہ، وہی طغیانی بڑھتی گئی اور وہ بقا دیا اور مینڈکوں کا عذاب اللہ نے مینڈک زمین پر مینڈک، بستروں پر مینڈک، جہاں بیٹھے وہاں مینڈک، پیٹ پر مینڈک، چہرے پر مینڈک، سینے پر مینڈک، پلٹ لے تو مینڈک، دوسری طرف پلٹ لے تو مینڈک، پیروں پہ مینڈک، سروں پر مینڈک، دسترخوان پر مینڈک، کھانوں میں مینڈک، کنویں میں مینڈک، مینڈکوں کا عذاب بقا دیا، مینڈکوں کا عذاب ایک ہفتے تک۔ یہ عذاب قریب میں بنی اسرائیل کے لوگ رہے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہو، ان کو کچھ بھی نہیں ہو، ان کے یہاں بالکل حالات سازگار ہیں۔ آئے موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ دعا کر دیجیے، موسیٰ علیہ السلام سے دعا کر دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اس عذاب کو ہٹایا۔ ایک اور نشانی ظاہر ہے، 3 ہفتے مہلت، ابھی آ جاتے ہیں میرے بندے، نہیں کرتے وہی سرکشی میں اضافہ، وہی اللہ کی نافرمانی، وہی اللہ کی حکم برداری۔ اللہ نے خون کے عذاب میں مبتلا کیا، خون ہی خون، کنویں سے نکالے پانی تو خون، پانی پینے لگے تو خون، کھانا دیکھیں تو اس میں خون، دسترخوان پہ خون، جہاں بیٹھے وہاں خون، جو کپڑے پہنے وہ خون زدہ، کھانا میں خون، اناج میں خون، بستر میں خون، یہاں تک کہ برابر میں بنی اسرائیل کے لوگ رہتے تھے، ان سے کہا پانی دو، ان کے پاس جو پانی ہے وہ صحیح ہے، اور جب وہ پانی دیتے تھے ان کے پاس آتا تو وہ خون کرتا۔ اور یہاں تک بھی لکھا علماء نے
کہ اگر بنی اسرائیل سے کہتے اپنے منہ میں کلی کر کے ہمارے منہ میں ڈالو تاکہ ہم پانی پی سکیں، جب ان کے منہ میں وہ پانی ہوتا تو پانی ہوتا، اور جب ان کی فرعونیوں کے منہ میں ڈالا جاتا تو وہ خون ہوتا۔ اللہ جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہے، کسی پر عذاب لانا چاہے تو کوئی اس میں آڑ نہیں لا سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا۔ آخر میں کہنے لگے اگر یہ ہم سے الگ کر دیا جائے گا تو ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في الغم۔ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے تعاون کے منصوبے کو مبتلا کیا۔ 70,000 لوگ ایک وقت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تعاون اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا بنی اسرائیل کو لے کے چلو، اور اللہ نے ان سے انتقام کیا، فرعونیوں سے اس کی لشکر سے نکالا۔ بنی اسرائیل آگے آگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے رہے موسیٰ، پیچھے فرعون آگے دریا۔ آپ نے فرمایا ابراؤ نے ہرگز نہیں، اتنا وقت سیکنی میرا رب ان قریب راستہ دکھائے گا، یعنی رہنمائی کرنا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو کامیاب کیا، اور فرعون اور اس کے لشکر کو ناکام کیا۔ اسی پانی سے ان کو پان لگوایا، اور اسی پانی میں فرعون اس کے لشکر کو ہلایا۔ فرعون حکومت ملنے کے باوجود اسی امتحان میں ناکام ہوا۔ قارون خزانہ کا مالک ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو دولت کی ایمان دی، اس آزمائش میں ناکام ہوا۔ آباد وزارت سے باوجود کا کام ہوا، اللہ کو ساتھ کی۔ دعوت کے راستے سے ہمیں ساری دنیا کے انسانوں کو بتانا ہے اللہ کے ساتھ لینا ہمارا سب سے اہم کام ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ امتحان لیتے ہیں، اللہ آزماتے ہیں، ہر انسان کو آزماتے ہیں۔ پیدائش سے آزمائش شروع ہو جاتی ہے، موت تک رہتی ہے۔ امتحان لینے والے اللہ، اور موت تک امتحان، اور جس سے امتحان لیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں۔ موت تک امتحان، موت تک امتحان۔ اللہ دیر کر کے امتحان لیتے ہیں، اور دیا کے واپس لے کر کے امتحان لیتے ہیں۔ اللہ عزت لے کر کے آزماتے ہیں، اللہ عزت واپس لے کر کے آزماتے ہیں، اللہ ذلت لے کر کے آزماتے ہیں، اور ذلت کے نقشے میں عزت لے کر کے آزماتے ہیں۔ اللہ نظامت لے کر آزماتے ہیں، اللہ نظامت کو واپس لے کر آزماتے ہیں، اللہ بادشاہت لے کر آزماتے ہیں، بادشاہت چھین کر آزماتے ہیں، اللہ صحت لے کر آزماتے ہیں، اللہ صحت کو واپس لے کر کمزور بنا کر بھی آزماتے ہیں، طاقت دے کر بھی آزماتے ہیں، کمزور کر کے بھی آزماتے ہیں۔
مال دے کر بھی آزماتے ہیں، مال چھین کر بھی آزماتے ہیں، محبتیں ڈال کر بھی آزماتے ہیں، نفرتیں ڈال کر بھی آزماتے ہیں، فرصت دے کر بھی آزماتے ہیں، تنگیاں دے کر بھی آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بیوی دے کر بھی آزماتے ہیں، شوہر دے کر بھی آزماتے ہیں، بیوی واپس لے کر بھی آزماتے ہیں، شوہر واپس لے کر بھی آزماتے ہیں، زندگی دے کر بھی آزماتے ہیں، موت دے کر بھی آزماتے ہیں، اولاد دے کر بھی آزماتے ہیں، اولاد نہ دے کر بھی آزماتے ہیں، لڑکی دے کر آزماتے ہیں، لڑکیاں دے کر آزماتے ہیں، کسی کو دونوں دے کر آزماتے ہیں، کسی کو کچھ نہ دے کر آزماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ زندگی بنانے والے کون ہیں؟ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، آزمائش کی کوٹری ہے، اس میں سب کی آزمائش ہونی ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ کس کی طرف جاتا ہے۔ میری مار کے چلتا ہے، میرے خلاف چلتا ہے، میری مرضی کے خلاف چلتا ہے، میرے حکموں کو دیکھ کے چلتا ہے، میرے حکموں کے خلاف چلتا ہے۔ اللہ یہ آزماتے ہیں۔ ہماری کامیابی اللہ نے اپنے حکموں میں رکھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، اور پیغمبر جو زندگی لے کر آئے اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور ایک طریقہ زندگی گزارنے کے لیے ہے حکموں کے خلاف زندگی گزارنا، اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف زندگی گزارنا۔ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے، دو یہ طریقے ہیں۔ ہر نبی کو یہ پسندیدہ طریقہ دے کر بھیجا ہے کہ حکموں کو دیکھ کر چلو، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، تمہاری زندگی عمل کرے۔ یہ دعوت کے راستے سے یہ زندگی کا طریقہ سب کو بیان کرنا ہے، سب کو ذکر کرنا ہے، سب کو اس کو لانے کی محنت کرنی، جو اللہ کے یہاں پسندیدہ طریقہ ہے۔ نوح نبی کو دے کر اللہ نے بھیجا، کسی بھی نبی کو ناپسند طریقہ دے کر نہیں بھیجا۔ اس لیے نبی ناپسند طریقوں سے ہٹایا کرتے تھے اور روکا کرتے تھے۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بھی اپنی امت کو وہ راستہ ظاہر کیا، واضح کیا جو پسندیدہ ہے۔ حکموں کو دیکھ کے چلو، اللہ کی مرضی کو دیکھ کر چلو، اللہ کو ساتھ لے کے چلو۔ قرآن پاک میں اللہ نے پسند کھائی، گھوڑے کی پسند۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ پسند ہے ان گھوڑوں کی جو ہاتھ ہاتھ پر دوڑنے والے ہیں، اور جو ڈاپے مار کر چنگاریاں اڑانے والے ہیں، اور جو صبح کے وقت یلغار کرنے والے ہیں، دشمنوں پر چھاپا مارنے والے ہیں، اور دشمنوں کے لشکروں میں داخل ہو کر غبار اڑانے والے ہیں۔ اور جو غبار اڑانے والے ہیں اور جو دشمنوں کے لشکر میں داخل ہونے والے ہیں، ان کو
گھوڑے کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اے انسان اپنے رب سے ہی، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اس گھوڑے سے ہی سبق حاصل کر لے۔ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے، گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے، حالانکہ اس کا حقیقی مالک بھی یہ آدمی نہیں ہے جس کے گھر میں یہ گھوڑا ہے، جس کے استقبال میں یہ گھوڑا ہے۔ اس کا حقیقی مالک بھی اللہ ہے، جیسے کائنات کی ہر مخلوق کا مالک کون ہے؟ لیکن اس کے مجازی مالک سے انسان سبق سیکھ لے۔ گھوڑا گھر میں آرام کر رہا ہو اور اس کی پشت پر بچے بیٹھ جائیں اور اس کی دم پر لٹک جائیں اور اس کے کان کو پکڑ کے کھینچے، گھوڑا کچھ نہیں کہتا، خاموش بیٹھا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے۔ اور وہ اس میں ہوتا ہے، یہ اس گھر کے بچے ہیں جس گھر کا میں کہلاتا ہوں، یہ اس گھر کے بچے ہیں جس گھر کا مالک مجھے دانا پانی دیتا ہے اور جو مجھے آرام کا خیال کرتا ہے اور جو میری صفائی ستھرائی کا انتظام کرتا ہے، میں اس گھر کا رہنے والا ہوں اور یہ بچے اس گھر کے ہیں۔ کوئی اجنبی آ جائے، گھوڑا غریب نہیں آنے دیتا۔ ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ انسان اپنے رب کو پہچاننے اس گھوڑے سے جس کو اپنے مجازی مالک کا اتنا خیال رکھتا ہے اور اس کے بعد لیٹا ہوا اور کئی میل سفر کر کے آیا ہو اور پسینے میں شرابور ہو اور آنے کی آواز سن لے تو فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والا میرا مالک ہو اور میں اس کے لیے، میں اس کے آمد پر اور اس کے آنے پر دیکھتا رہوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر۔ اے انسان اپنے رب کو اس گھوڑے سے ہی سبق حاصل کر لے، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے کہ گھوڑا اپنے مجازی مالک کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اور سیٹ ڈال دی اور لگام کھینچ دی، رکنے کو کہے تو چلتا نہیں اور چلنے کو کہے تو رکتا نہیں۔ سوال ہوتا ہے مالک اور چلنے کو کہے تو رکتا نہیں ہے، رکنے کو کہتے تم چلتا نہیں آ کہ بہت تیز رفتار میں چل رہا ہو، بہت تیز رفتار میں جا رہا ہو، اچانک مالک لگام کو کھینچ لے تو اپنے قدموں کو زمین پر گاڑ دیتا ہے اور بالکل ڈر جاتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مالک کے کہنے کو انکار کروں، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے لیکن مالک کے کہنے کو مانتا ہے۔ اے انسان اس گھوڑے سے بھی سبق سیکھ لے، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر۔ ہمارا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دے گا لیکن مالک کے کہنے کو مانے اور اس کا انکار نہیں کرے۔ اور اگر مالک اس کا دشمن پر حملہ کرنے کے لیے بیچ میدان میں جانے کو کہے، لشکر میں داخل ہونے کو کہے اور جمع لشکر میں داخل ہونے کو کہے تو یہ نہیں کہتا نہیں میں تو بڑے رہ کر کے پیچھے کونے پہ کھڑے رہ کر کے میں مقابلہ کروں گا۔ اندر جا کر
میں اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا. ان الانسان لربہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر. اسی سے سبق حاصل کرتے انسان یہ اپنے مالک کو کیسا کہنا مانتا. تیرا کوئی مالک نہیں ہے اے انسان, تیرا کوئی مالک نہیں ہے. تیرے راستہ بتانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا, رہنمائی کے لیے ہدایت کے لیے کتاب نازل کی. تیری آنکھوں میں کوئی پہرا نہیں, تیری طرف تیرے مالک کی طرف سے, تیری طرف تیرے مالک کی جانب سے کوئی احکامات نہیں ہے. تیری رہنمائی کے لیے کوئی نبی کے طریقے نہیں ہے. ذرا اس سے ہی سبق سیکھ لے گھوڑے سے. اللہ نے گھوڑے کو قسم کھا دی, ان الانسان لربہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر. اس لیے میرے بھائیوں, زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے حکم کے مطابق گزارے. اللہ کے حکم دیتے, اللہ کے حکم کیا. سب سے بڑا حکم اللہ کا نماز کا, سب سے بڑا حکم اللہ کا نماز. جب انسان نماز کے لیے آتا ہے, وضو کر کے جاتا ہے اور تیاری کے ساتھ مسجد میں جاتا ہے, پاکی حاصل کر کے وضو کر کے, ایسا ہے جیسے کہ احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہے. اور جب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف پورے طور پر متوجہ ہے. اللہ اس کی طرف متوجہ ہے. جب وہ نماز ادھر ادھر دیکھتا ہے, ادھر ادھر چیزیں سوچتا ہے, اللہ حدیث قدسی میں بتاتے ہیں کہ کس طرح متوجہ ہوتا ہے. تو مجھ سے بڑی آپ کی کوئی ہستی ہے جس کی طرف تو متوجہ ہو رہے ہیں. 3 دفعہ یہ پیدا ہوتی, جب یہ آدمی توجہ نہیں کرتا اللہ اپنی توجہ کو ہٹا لیتا اور فرشتوں سے کہتے ہیں چھوڑ دو اس کا. اس لیے میرے بھائیوں, بڑی عمدہ نماز پڑھنا ہے اور سیکھ کر پڑھنا ہے. رکوع قیام میں ہمارا صحیح ہو, خشوع اور خضوع یہ 2 لفظ آتے ہیں. کھڑے ہوئے وقار کے ساتھ ہو, سنت کی غیرت کے ساتھ ہو, اور اطمینان اور سکون سے ہو, اور تواضع کا عاجزی اور خاک ساری ظاہر ہو رہی ہو, ایسی نماز اور اطمینان والی نماز. رکوع میں جائیں تو اطمینان سے, رکوع سے کھڑے ہوں تو اطمینان سے, ہماری کمر بالکل سیدھی ہوتی ہے. سجدے میں جائیں سنت کی حیت کا خیال ہے. سجدے سے سر اٹھائیں تو اچھی طرح کمر سیدھی ہو جائے, ایسے بیٹھ جائے, سکون حاصل ہو. پھر اگلے سجدے نماز کو بنا بنا کے سوال کے اور پچھلی جو نمازیں رہ گئی اس کو پتا کر. اور میرے بھائیوں, یہی پیغام دے کر, اللہ کا پیغام دے کر سب لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکنے کی انتظار کرنا, دعوت کے راستے سے ہر ایک کے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھانا, اللہ کی رحمت سے امید لانا اور مایوسی سے نکالنا. لوگ مایوس ہوئے تو یاس کو آس میں بدلنے والی محنت تھی. اللہ کی رحمتوں کی امید دلانا, اللہ کی معافی کی امید دلانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کہہ دیجیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, میرے امت لوگوں کہہ دیجیے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو.
بے یاس نہ ہو، اللہ سے امید رکھے، اللہ غفور رحیم ہے، سب گناہوں کو معاف کرنا۔ جتنی بڑی بڑی غلطیاں بھی لے کر آیا ہو، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے، شرمندہ ہو جائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اگر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شام کا ایک بالو حضرت کے پاس آیا کرتا تھا، حضرت نے کچھ دنوں سے آنا چھوڑ دیا، آپ نے تذکرہ بنا وہ نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ میں سے جن لوگوں نے کہا وہ شراب میں مست ہوتا ہے اور اسی میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہ آج نے تحریر من عمر بن الخطاب الى فلان بن فلان، عمر بن الخطاب کی طرف سے فلان بن فلان کی، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور یہ آیت نہیں قابل التوب وقابل التوب شدید العقاب بالتوب لا اله الا هو، میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، پوری قدرت رکھنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا۔ اور قاصد سے کہا دیکھو اس کی نشے کی حالت میں نہ دینا، نشے کی حالت میں نہ دینا۔ یہاں سے قاصد کیا ہے، یہاں صحابہ کو جمع کر کے آپ نے جو بیٹھے ہوئے ان سے کہا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ اس تکلیف دے، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ اس تکلیف کو دے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے بھائیوں میں سے کسی سے کوئی چیز سرد ہو جائے تو ایسے کیا کرو، اور اس کے خلاف دشمن کے مددگار نہ بنا کرو۔ اس پاس ایسے ہی کیا جس حالت نشے کی دعوت کی حالت میں کیا، اور وہ بار بار پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا۔ اس میں تو سخت سزا کی ڈانٹ بھی کی گئی ہے، اور اس میں معافی کی امید بھی دلائی گئی ہے، بار بار پڑھتا رہا روتا رہا۔ اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا، اس سے توبہ کی، اس نے توبہ کی گناہوں سے۔ حضرت عمر کو پھر یہ خبر پہنچی، آپ نے فرمایا جب کسی بھائی سے کچھ ہو جائے تو ایسے کیا کرو، اور شیطان کے خلاف، شیطان اس اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرنا، اس کو برا بلا کرتے اور اس کی بدعا کرتے، بلکہ اس کی دعا کرتے۔ تو یہ دعوت کا کام، اللہ کی طرح بلانے کا کام، یہ امت میں سے یاس کو ختم کرنے والا کام، آس میں یاس کو آس میں بدلنے والا کام، نہ امیدوں سے امید پر آ جائے، اللہ کی رحمت سے امید والی ہو جائے، اللہ کی رحمت سے امید پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت بٹھانا، اللہ کے غفور رحیم ہونے کو بیان کرنا، دین کو آسان کرنے بیان کرنا، دین کی محبت بٹھانا، دین زندگی میں آنے کے فائدے بتانا، اللہ کی محبت بٹھانا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھانا۔
یہ ہے ہمارا دعوت کا کام، اور سب سے آسان کام، سب سے آسان کام، اللہ کی خوبیوں کو بیان کر کے اللہ کے حکموں پر آنے کے لیے تیار کرنا، اللہ سے جڑنے کے لیے تیار کرنا، اللہ کی رحمت بیان کرنا۔ اللہ کے دربار میں خزانے میں جو خوشحالی، اس خوشحالی کو بیان کرنا، دعوت ہے۔ جس کی میں وہ پسند کرنا چاہے کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، اور آسان سب دعوت کرنا بہت مشکل کام ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر تاجر کر سکتا ہے، ہر وزیر اعظم کر سکتا ہے، ڈاکٹر کر سکتا ہے، ہر انجینئر کر سکتا ہے۔ اگلا بات ہو کبھی نہیں، اللہ ان کے اوپر بھی کرتا ہے، ہر ایک کر سکتا ہے، ہر مزدور کر سکتا ہے، ہر روٹی بیچنے والا کر سکتا ہے، ہر چھاپی لگانے والا پیش کر سکتا ہے، اور ہم یہ بات کرتے ہیں ہم کی حیثیت کو پہچان، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جو دوسری حیثیت سے ہمارے ساتھ لگی تو بات کی پہلے حضور کی امتی ہے، اور ہمارے نبی آخری نبی، ختم نبوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم، اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، اللہ نے اعلان کر دیا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں کے بعد نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ پر نبوت کے سلسلے آپ نبوت کو ختم کرنے والے، اب کوئی نبی نہیں آئے، یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہر تاجر، ہر مزدور، ہر خدمات سب محنت کو کرنے والے، اور میرے بھائیوں وقت بہت تھوڑا ہے، اللہ نے بہت وقت چھوڑا دیا ہے ہم کو دنیا کے اندر، اسی دنیا کے اندر زمانے میں ہمیں رحمت کرنا ہے، تاکہ اللہ کے سامنے ساری امت جھکنے والی بن جائے، یاد خدا میں بسنے والی بن جائے، اللہ کا ذکر کرنے والی بن جائے، قرآن کی تلاوت کرنے والی بن جائے، اعمال میں اخلاص آ جائے، اور ہر ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا ہو، ظاہری بیماریوں سے بھی ہماری نجات ہو جائے، باطنی بیماریوں سے بھی ہماری نجات ہو جائے، اس کے لیے اللہ کی محبت سب کے دلوں میں اٹھا، اور اس کی ضرورت بہت چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال السبع، 7 چیزوں کے رونما ہونے سے پہلے اعمال میں سبقت کرو، اعمال میں جلدی کرو، جلدی کرو، حتی تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسے فقر کا، ایسی غربت کا جو تمہیں خدا فراموشی پر آمادہ کر دے، ایسا فقر آ جائے تم خدا کو بھول جاؤ، اپنے نفس کو بھی بھول جاؤ، ایسے فقر کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو، اعمال میں سبقت کرو، اعمال میں مبادرت اختیار کرو، اور غنا مدخیا، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسی ایمانداری کا جو تمہیں سرکش بنا دے، ایسی ایمانداری کے آنے سے پہلے جو سرکشی میں تمہیں ڈال دے، اعمال میں جلدی کرو، اعمال میں سبقت کرو، اور سیدھا، کیا تم ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو
جو تمہیں اندر سے ختم کر کے کھوکھلا بنا دے. ایسی بیماری کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو، اعمال میں سبقت کرو. اور حضرت مفتی کا کیا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو بڑھاپا تمہیں سجیا دے؟ کھڑے ہو جائے تو بیٹھنے کے سہارے کی ضرورت، بیٹھ جائے تو کھڑے ہونے کے سہارے کی ضرورت کی. جو آدمی جوانی میں کر سکتا ہے اور صحت کی حالت میں کر سکتا ہے اور تندرستی میں کر سکتا ہے، وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. کیا تم ایسی بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سجا دے؟ ایسے بڑھاپے کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو، اعمال میں سبقت کرو، اعمال میں آگے بڑھو. اور موت المجیزہ، کیا تم ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آ کے تم کو پکڑ لے؟ ایسی موت کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو، اعمال میں سبقت کرو، اعمال میں آگے بڑھو. اور دجال بشر اللہ مطلب، کیا تم دجال کے فتنے کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے ہو کہ جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، جب توبہ کرو گے، جب غلطیوں سے معافی مانگو گے، جب کچھ دین کے اعمال کی طرف بڑھو گے، جب دین کی محنت کے لیے نکلو گے اور دین کی محنت کرو گے، کیا تم دجال کے فتنے کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے ہو؟ نیک کاموں کی ایک چھپا شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو دجال سے ڈرایا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا. اور اس بسات ادھا وہاں، کیا تم قیامت کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے ہو؟ قیامت ظاہر ہونے کے توبہ کریں گے، پھر غلطیوں کو چھوڑیں گے، پھر اللہ سے دوستی لگائیں گے، پھر اللہ سے محبت کریں گے، پھر دین پر چلیں گے، پھر دین کی محنت کریں گے. کیا قیامت کے ظاہر ہونے ظاہر ہونے کا بشر الغائبین بسات ادھا وہاں. اور قیامت تو ایک دردناک حقیقت کا نام ہے، بڑی کڑوی اور دردناک حقیقت کا نام ہے. اس سے پہلے کرو باطل. اس لیے میرے بھائیوں جلدی کرنا ہے، تو جلدی کرنے کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ. ہم جلد اللہ کے دین کی محنت کو سیکھیں گے اور ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچائیں گے اور اللہ کے حکموں کو حضور علیہ السلام کے طریقوں پر چلتی زندگی گزارتے ہوئے ہر ایک کو اللہ سے ملانے کی محنت کریں گے. اس کے پیغام کو لے کے ساری دنیا میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ سب کھڑے. جو ساری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہے وہ کھڑے. ابھی بیان ہوگا مغرب کے بعد، اس کے بعد تقاضے نہیں کرتی ہے تو ساری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. اور اس کے سیکھنے کے لیے 7 سال 7 سال 7 سال کے لیے اور 4 ماہ کے لیے وہ اس کی تشریح جن لوگوں کا وہ ہے وہ